جی زرینہ پڑھیں گی؟ جی جی السلام علیکم. اعوذ وعلیکم. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ائتوني بكتاب من قبل هذا أو آثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. صدق صدق الله اللہ، العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. اب ہماری جو ہے وہ سورہ احقاف ہے، اور یہ ہماری حوامیم کے سلسلے کی، اور حوامیم اور سورہ زمر ہم نے پڑھا. یہ پورا ایک گروپ جو ہے وہ قرآن کا جو ہے آج مکمل ہو گیا. اور یہ دیباچ قرآن، اور اس میں توحید عملی یہ یاد رکھیں، اقامت دین، اور ان کے جو ہے دین کو قائم کرنے والوں کے اوصاف بھی ہم نے، کیریکٹرسٹکس بھی پڑھ لی ہیں. ہر شخص کو اپنے اوپر نظر ڈالنی چاہیے. تو سورہ احقاف جو ہے اس کے 4 رکوع ہیں اور صرف 35 آیات ہیں. اور اس کی بھی ابتدا دیکھیں بالکل اسی طرح سے ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ قرآن کی تعظیم بیان کی جا رہی ہے نا. بتایا جا رہا ہے کہ اس کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں، اور اس میں جو ہے قرآن جو ہے وہ یہ اس میں حکمت والی باتیں ہیں. اور اسی کے حوالے سے ہمارے گروپ کا نام قرآنک وزڈم ہے. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو، ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہے، وہ ایک مقصد سے بنایا ہے اور ایک خاص وقت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ کافر لوگ جو اس حقیقت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اچھا، اس صورت کا نام جو ہے احقاف ہے، اور حقف کہتے ہیں ٹیلے کو ہم. تو آیت 21 میں اس کا ذکر ہے، ہود علیہ السلام کی جو ہے وہ قوم کا ذکر ہے نا. تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم آگے جب یہ آئے گا تو وہ انشاءاللہ تعالی اس کا بھی ذکر آئے گا. تو ہم جو ہے اب اس کو جو ہے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں اس کا ایک مقصد ہے اور ایک خاص مدت ہے، اور جب قیامت آئے گی، ہماری موت آئے گی، تو پھر وہ اجل مسمى ہمارا ختم ہو جائے گا. لیکن لوگوں کا حال کیا ہے کہ جب ان کو اس طرف لاتے ہیں تو وہ اعراض برتتے ہیں. اور اے نبی آپ ان سے کہتے ہیں، قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا. دیکھیے یہ بھی کئی دفعہ ہے کہ ارونی ماذا خلقوا، انہوں نے کیا بنایا ہے. یہ تو ایک مکھی کا ایک وہ مکھی ان کے ہاتھ سے کچھ لے جائے تو وہ بھی نہیں واپس لے سکتے ہیں. تو ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ہیں، کہ کبھی تم نے دیکھا کہ کون سی ہستیاں ہیں جو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور انہوں نے کیا آخر زمین میں پیدا کیا، اور آسمانوں کی تخلیق و تدبیر ان کا کیا ہاتھ ہے. یا اس سے پہلے آئی ہوئی کوئی کتاب یا علم کا کوئی حصہ جو ہے تمہارے پاس ہو تو وہی لے آؤ. کہ یعنی کہ قرآن سے پہلے جو ہے جتنی کتابیں نازل ہوئی، کیا اس میں کوئی ایسی بات تھی کہ شریک ہونے کی؟ تو کسی میں بھی ایسی بات نہیں. آخر اس شخص سے بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے، جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے ہیں. جواب دینے سے کیا مطلب ہے کہ ان کی بات پہ جو ہے نہ تو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی چیز کو پیدا کر سکتے ہیں، نہ ان کی دعاؤں کے بدلے میں جو ہے کوئی، نہ ان کے ریکویسٹ کے بدلے میں کچھ کر سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. تو ان کو تم کیوں پکارتے ہو؟ دیکھیے جو علم کی بات ہے نا، او آثارت من علم ہے نا، کہ کوئی کتاب یا علم. کیونکہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ شیطان کا پہلا وار کیا ہے کہ علم سے روکنا.
ہے نا. تو جب علم سے روک دیتا ہے نا تو پھر ہم کو ساری چیزیں جہالت کی جو ہے صحیح لگنے لگتی ہیں. تو علم کا سورس ہم بار بار جو ہے اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کلام اللہ جب تک نہیں پڑھیں گے تو ہم علم کیسے حاصل کر پائیں گے. اور یہ تو پہلی سیڑھی ہے. اور اس کے بعد عمل، اور اس کے بعد خلوص، اور اس کے بعد قبولیت. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور یہ لوگ جو ہے جب ان کو جو ہے اٹھایا جائے گا تو جو ہے ان کا حال کیا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہے لہم آداء و کانوا بعبادتہم، کہ یہ عبادتوں سے بالکل بے خبر ہوں گے، اور پکارنے والے جو ہے جو ان کے جو شریک ہیں وہ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کو پکارا جا رہا ہے. اور شریک میں دیکھیں بت تو ویسے ہی نہیں سن سکتے. اور پھر لوگ کیا یا علی مدد یا داتا گنج بخش اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اور اتنی کلیئر دیکھیے الحمدللہ ہمارا 26واں سپارہ چل رہا ہے اور کتنی دفعہ یہ بات ہے. یعنی یہی بات ہے نا کہ یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں یہ تو فلاں مسلک کی ہیں اور فلاں فرقے کی ہیں اس لیے کہہ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں. اور جب جو ہے اذا تتلی علیہم آیاتنا بینات قال الذین کفروا للحق، جب صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں اور حق ان کے سامنے آتا ہے تو کیا کہتے ہیں ھذا سحر مبین. وہی پرانی بات آیت نمبر 7 میں. ام یقولون افترہ قل ان افتریتہ، اور کہو کہ اگر گھڑ لیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی مجھے نہیں بچا سکتا ہے. اور پھر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ قل ما کنت بدم من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی الی وما انا الا نذیر مبین. کہ میں کوئی نرالا رسول تو نہیں ہوں، میں تو نہیں جانتا، مجھے تو غیب کی کوئی بات پتہ ہی نہیں ہے. میں تو صرف جو ہوں کیا اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ میرے پاس احکامات بھیجتے ہیں، میں اس کو جو فالو کرتا ہوں اور وہ میں تم تک پہنچاتا ہوں، اور میں نذیر مبین ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوں. اور اے نبی ان سے کہو کہ تم نے سوچا کہ اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوگا اور تم نے اس کا انکار کیا تو تمہارا کیا انجام ہوگا. یعنی لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور ظاہر ہم ان ڈیپتھ کر نہیں پاتے، ورنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ پھر جو ہے نقصان میں کون ہوگا. اگر فرض کریں ہماری یہ نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، اور جو ہم جو ہے سچ بول رہے ہیں اور سارے اچھے کام کر رہے ہیں، اگر اس کی کوئی حقیقت نہیں بھی ہے فرض کریں تو بھی ہمارا نقصان کیا ہے. یہ دنیا ہی جنت بن جاتی ہے اگر ہم اس پہ عمل کرتے ہیں نا. تو انسان کے انجام کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. اور پھر اس جیسے کلام پر تو بنی اسرائیل کے جو ہے ایک گواہ بھی شہادت دے چکے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے؟ عبداللہ بن سلام کی طرف اشارہ ہے نا. اور ہمیں کسی کے بارے میں اچھا ہے برا یقینی نہیں کہنا چاہیے. ہم اچھا گمان کریں، دعا کریں، لیکن یہ نہیں کہ فلاں جنتی ہے جہنمی ہے. ہمیں اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا وہ ایمان لانے والوں کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کتاب کو مان لینا کوئی اچھا کام ہوتا تو ہم ضرور جو ہے وہ کرتے ہیں. کوئی تنزیہ بات ہے. کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کوئی بڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ لوگ جو ہے پتہ نہیں کیونکہ استکبرتم والی بات ہے نا، اس لیے انہوں نے مان کے نہیں دیا. اس سے پہلے بھی من قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمت ہے نا. یہ قرآن سے پہلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ امام و رحمت بنایا. اور ھذا کتابم، اور یہ کتاب ان کی کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں پڑھ لیا ہے نا. کتاب مصدق لسانً عربیًا، پھر عربی کی بات کہ یہ عربی زبان میں آئی ہے اور تاکہ جو ہے خبردار کرے. اور محسنین کو جو ہے، اور محسنین تو جو ہے سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے ہم سب کو بننا ہی بننا ہے. ہر کام خوبصورتی سے کرنا ہے نا. اور حدیث جبرائیل ہر ایک کو رٹ لینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے خوشخبری ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. پھر وہی بات حامیم سجدے والی ہے کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، ہے نا. اور کہتے ہیں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں اور خوف کی ضرورت نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تم کو جو ہے جنت ملے گی اور نزل ملے گا سب. اور فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. اور خوف جو ہے مستقبل کا اور حزن جو ہے وہ ماضی کا. اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانوا یعملون. یہ ان کے اعمال کے بدلے میں جو دنیا میں کرتے تھے. ہم کو دنیا میں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے اعمال کے، ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس سے ہم جو ہے وہ جنت میں پہنچیں گے. اب جو ہے آیت نمبر جو ہے 15 ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ تاکید کے ساتھ نصیحت.
تو اللہ تعالیٰ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کی بار بار بات ہوئی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی بات کی وہاں والدین کی بات کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، اور جو ہے یہ والدین کے ذریعے ہم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اور حدیث ہے کہ ماں کے ساتھ احسان جہاد سے بڑھ کر ہے، اس کے قدموں کو لازم کر لو، اس کے قدموں میں جنت ہے۔ اور حدیث ہے کہ والدین کے ساتھ نیکی جو ہے جنت میں لے جانے کا سبب ہے نا، کیونکہ بچوں کی ذمہ داری جو ہے وہ والدین اٹھاتے ہیں، تو پھر جو ہے بچوں کو جو ہے والدین کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے۔ تو یہ وصیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے جو ہے وصیت کی تاکید کے ساتھ کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ، اور نیک برتاؤ میں اللہ تعالیٰ نے عدل کی بات نہیں کی ہے، احسان کی بات کی ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی انہوں نے کیا ہو، ہمیں تو بہترین معاملہ کرنا ہے کہ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا ہے نا، کس طرح سے جو ہے سوچیں ذرا، اتنا زیادہ وزن لے کے ہم کوئی ہاتھ میں پھر سکتے ہیں؟ اور کس طرح سے جو ہے وہ ہم پیٹ میں لے کے جو ہے، اور پھر جب وہ ڈلیوری ہوتی ہے تو کیسے ہم ساری تکلیفیں بھول جاتے ہیں، اور مشقت اٹھا کر جو ہے اس کو جو ہے جنا، اور اس کے بعد جو ہے حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے، پھر یہاں بریسٹ فیڈنگ کی بات ہوئی، حمل ہوئی، فصال 30 شہرا 30 مہینے، تو اس کو جو ہے نا لوگ ملا کے جو ہے بعض دفعہ بہت عرصے تک جو ہے بریسٹ فیڈنگ کراتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ حمل کو ملا کے ہے نا۔ تو اس سے جو ہے پھر جو ہے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ جیسے کہ 2.25 سال تک ہے نا، لیکن اس کے بعد جو ہے مستقل پلائیں گے نا تو پھر وہ بچہ کمزور ہو جائے گا۔ تو ہم لوگ فصال 30 شہر حتی اذا بلغ اشدہ، اور جب جو جوانی کو پہنچتے ہیں، وہ بلغ 40 سنت قال رب اوزنی ان اشکر نعمتی، یہ جو ہے 40 سنت یعنی 40 سال، تو پھر جو ہے یہ دعا کرتے ہیں۔ اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ دعا مجھ کو بہت زیادہ پسند ہے، بہت ہی زیادہ۔ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین، کہ اے رب مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے، بہت سے لوگوں کے والدین ابھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ جن کے والدین ابھی ہیں موجود، اللہ تعالیٰ وہ ان کی خدمت کریں اور صدقہ جاریہ بنیں، اور جو تو نے مجھ کو اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ہمارے جن کے والدین ان کو محتاجی سے بچا، ان کو ازل العمر سے بچا، اور ایسا نیک عمل کروں اللہ تعالیٰ جس سے تو راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی نیک بنا کر سکھ دے، نیک بنا کر۔ اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی، اصلح لی فی ذریتی، بچوں کے نام لے لے کے، جیسے ہماری یہی عادت ہے، اصلح لی فی عمار، اصلح لی فی طہا، تو اس طرح نام لے لے کے بچوں کے سامنے، پھر اپنے جو گرینڈ چلڈرن ہیں تو ان کے لیے بھی، تو اتنا اچھا ان کو لگتا ہے۔ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین اور اولاد سب مسلمان تھے، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بھی تھی، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس طرح لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں، اور یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے۔ تو ایک طرف تو اچھی اولاد کی بات ہے، اور پھر بری اولاد کی، کہ بری اولاد کیا کرتی ہے۔ والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی، اور جس شخص نے اپنے والدین سے کہا کہ اف، تنگ کر دیا تم نے، کیا تم مجھے یہ خوف دلاتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر سے نکالا جاؤں گا؟ یعنی ان کو اگر ہم آخرت کی باتیں بتائیں تو وہ جو سنتے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ہم کو اب ڈرا رہی ہیں، حالانکہ مجھ سے پہلے تو بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں اور کوئی بھی اٹھ کے واپس نہیں آیا، اور ماں اور باپ اللہ کی دہائی دے کے کہتے ہیں کہ بدنصیب مان جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور مگر وہ مانتے نہیں ہیں۔ اور اف کی بات ہے جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے، کہ ایک تو ہم زبان سے اف کہتے ہیں، اور ایک ہمارے دل میں بھی کہیں سے اف اگر آئے ہیں، فَيَقُولُ مَا هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ تو ساری چیزوں کو کہتے ہیں تو بس فرسودہ باتیں پرانی، تو یہ لوگ وہ ہیں جن پر جو ہے عذاب ہوگا۔ پھر آیت نمبر جو ہے 19، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان دونوں گروہوں میں سے
دو طرح کی جو اولادیں بتائیں تو ہر ایک کے درجے ان کے اعمال کے لحاظ سے ہیں، اور ان کو جو پورا بدلہ دیا جائے گا، اور پھر کافر لوگ جو ہے آگ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، یا اللہ۔ اور ان سے کیا کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے، تم نے وہی مزے اٹھا لیے ہیں، ہے نا۔ تو عمل کے لحاظ سے جنت میں بھی درجے ہوتے ہیں، اور صحابہ ڈرتے تھے کہ دنیا ہی میں کہیں نیکیوں کا بدلہ تو نہیں ان کو سارا مل گیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں رہا۔ اب اگلا رکوع جو ہے تیسرا رکوع، وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اب قوم عاد ہے نا، ہود علیہ السلام کی قوم، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، احقاف جس پہ سورت کا نام ہے، کہ جو ٹیلے اپنی قوم کو خبردار کیا، اور ایسے خبردار کرنے والے پہلے بھی گزرتے رہے ہیں، یہ سارا ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، کہ اور ان کو پھر جو ہے وہ ایک خوفناک دن کا جو ہے وہ عذاب آیا۔ اور قالوا جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، اور ان کا بھی جواب کیا تھا کہ کیا تم جو ہے ہم کو اپنے معبودوں سے جو ہے جن کو ہم ہمیشہ سے جو ہے پوچھتے رہے تم ان سے الگ کر رہے ہو، اچھا تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اور قال انما العلم عند اللہ وبلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون، تو انہوں نے بھی اس کا کیا جواب دیا کہ میں تو صرف اللہ کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں، اور تم جو ہے وہ جاہلوں کی طرح اس کا جواب دے رہے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا تو وہ کیا سمجھے کہ یہ بادل جس میں سے جو آگ تھی، تو وہ سمجھے کہ بارش ہوگی اور پھر وہ آگ برسنے لگی، تو کہا کہ یہ وہی چیز ہے جس کی تم جلدی، تم عذاب مانگ رہے تھے تو مل گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ، اور ان کو ہم نے اتنی طاقت والے لوگ تھے، اتنی قوت والے، نہ لیکن ان کے کچھ بھی کام نہیں آیا، نہ ان کی آنکھیں نہ دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور وہ اس چیز کے پھیر میں آ گئے، یعنی اس عذاب کے کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور اب جو ہے وہ اگلا رکوع جس میں جو ہے وہ جنوں کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَإِذْ، اور اس جب ہوتا ہے تو اس کو یعنی یاد کرو، صرفنا الیک نفرا من الجن، کہ جب جنوں کے گروہ کو ہم تمہاری طرف لائے، یستمعون القرآن، جو غور سے سن رہے تھے، غور سے سن رہے تھے قرآن، فلما حضروہ، تو انہوں نے پھر آپس میں کیا کہا کہ قالو انصتو کہ یہ غور سے سنو، خاموش ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قوم منذرین، اور پھر وہ جیسے ہی انہوں نے جو پڑھا جا چکا تو وہ خبر جو ہے اپنی قوم کی طرف جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہ کس کا قصہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جب سورہ طٰہٰ پڑھی تھی تب آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے مکہ کی طرف جو ہے جب آ رہے تھے اور وادی نخلہ میں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، تو اس میں جنوں کا ایک گروہ گزر رہا تھا اور اس نے جو ہے سنا، اور اس نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا، اور اس کے بعد پھر وہ فوراً ہی جو ہے جنوں کا انداز کیا، انہوں نے قرآن کا ادب کیا، اور ہم نہیں ادب کرتے، ہم جو ہے قرآن بھی لگاؤ تو ہم بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ جنوں کو قرآن سناؤ، تو انہوں نے قرآن کا ادب کیا، خاموشی سے سنا اور فوراً آگے پہنچانے والے بنے۔ تو جنوں کی تبلیغ کا یہ طریقہ ہے نا۔ اور پھر ہماری قوم کے لوگ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، اس پہ ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر کرے گا۔ اور پھر جنوں کے بہت سارے وفد، کہتے ہیں کہ شاید 60 وفد جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے ہیں۔ اور پھر توحید کی آیات کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیا، اور پھر جنت اور جہنم کا قصہ، اور یہاں پہ جو ہے ہمارا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون، بس اے نبی آپ صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہیں، اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اور اولو العزم رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور شاید ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام بھی ہیں۔ اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو، جس روز یہ لوگ دیکھ لیں گے قیامت کو یا عذاب کو جس کا ان کو خوف دلایا جا رہا ہے، تو پھر وہ لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار، وہ ایک گھڑی بھی نہیں رہ پائیں گے۔ فہل یہلک الا القوم الفاسقین، تو کیا نافرمان لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بہت برکت دی ہمارے ٹائم میں، اور 26واں سپارہ ہمارا ربو ہو گیا ہے، اور سورہ احقاف اور حوامیم زمر کے ساتھ جو ہے جو پورا گروپ الحمدللہ تکمیل کو پہنچا ہم۔
چلیں اب ہم دعا کر لیتے ہیں. آج تو ہم نے بیچ میں بہت ساری دعائیں کر لی ہیں اور ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا ہے. آپ لوگ اگر کوئی مختصراً کوئی بات کہنا چاہیں تو ضرور کہیں. الحمدللہ ڈاکٹر نیلوفر بھی موجود ہیں جو کہ اس وقت وینکوور میں ہیں، اور الحمدللہ ہماری فرزانہ ڈاکٹر فرزانہ بھی ہیں، ڈاکٹر فریدہ بھی ہیں. کوئی بھی اگر کچھ بھی جو ہے وہ بولنا چاہے، اپنا راہ عمل بتانا چاہے تو ضرور بتائے مختصراً. جی کسی کو کچھ کہنا ہے؟ نہیں تو پھر ہم دعا کر لیتے ہیں نا مل کے. ہیں دعا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، میں دعا کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ لوگ کی تو آج تاخیرات ہوگی، کینیڈا میں تو ظاہر ہے کہ ہو گئی ہے، اور ہماری آج ہوگی. تو میں آپ لوگ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں، آپ کی اس وقت تاخیرات ہی ہے نا؟ ختم ہو رہی ہے، بس ختم ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہو چکی فجر بلکہ. اچھا 6 بجے سورج نکل آئے گا. الحمدللہ. سب لوگ ایک دوسرے کو بہت بہت یاد کریں، ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی، صحت کی جو ہے، اور ایمان کی اور یقین کی اور جہنم سے بچاؤ کی. ہم سب ایک دوسرے کے لیے دعائیں کریں. اور تاخیراتوں میں ظاہر قرآن کا پڑھنا پڑھانا بہت ہی زیادہ جو ہے اجر کا باعث ہوتا ہے. اور ہمارا ابھی 26واں سپارہ الحمدللہ جو ہے چل رہا ہے، تو ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم تاخیراتوں میں جو ہے وہ ریکارڈنگ کر کے جتنی اللہ تعالی ہمت دے، طاقت دے، تو وہ ڈالتے رہیں گے. تو آپ لوگ بھی اس کی اپنی جو ہے وہ پڑھیں، اس کو سنیں اور پھر اپنی تلاوت کریں. اور تراویح میں یا تو سنیں، جس طرح سے بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا ممکن ہو. تو آپ لوگ ابھی ہماری بہن شکایت شاید کر رہی ہیں، شکایت کیا بیچاری وہ کہہ رہی ہیں کہ شاید ان کو پتہ نہیں چلا کہ ریکارڈنگ آئی ہے، تو وہ سب بات ان کو دوبارہ بتا دیں گی. تو ایک تو ہم زوم پہ ہوتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ رات کو جو ہے وہ زوم پہ آنا تو ہر ایک کے الگ اسکیجول ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ آپ کی بھی آسانی ہو جائے اور ہمارے لیے بھی، ہے نا، کہ ہم اپنے طور پہ باتیں کریں، اور وہ عبادت کا حصہ ہی ہوگا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو پڑھا رہے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کرے ہماری اس چیز کو نا. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اور برکت دے اور جلد سے جلد جو ہے ہم قرآن کی جو ہے وہ تکمیل جو ہے وہ کر سکیں. اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ بہت دنوں سے کیونکہ کورونا کے چکر میں لوگ مل نہیں پاتے ہیں، تو ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ اب دعا کے دن ہو سکتا ہے کہ ہم ان پرسن کریں نا. تو ابھی اس پہ ہمارا خیال یہ ہے. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اور قیامت کے دن اس کو ہم سب کے لیے اچھی دلیل بنا دے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.